نفیس فرمائیں. ان کے بعد ایک نظم ہوگی سدرا بنت اکرام الدین کی اور پھر حضرت علی راشد صاحب دعا کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وائے کچھ لوگ لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے. وائے کچھ لوگ لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان کی. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے, یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. اسلام اگر دستور نہیں, قرآن اگر منشور نہیں, پھر افسوس ہے اس آزادی پر. یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس جہاں بہکائیں گے یا میں نہا کر بدلیں گے. نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے عزیز بھائیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رونے افسوس علماء کرام, آج کے اس تاریخ کا دن 26 جنوری کے موقع پر مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے, حق بات یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. نہ میری زبان اس رائے کرے, نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں. آج کے اس قومی یادگار دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے مختلف تنظیموں, اداروں, اسکولوں اور کالجوں میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. گلاب کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے اور مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اسلاف و اجداد کی قربانیاں یاد آتی ہے. وہ دعائیں معذرت کے لیے ہاتھ خود اٹھ جاتے ہیں. دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی رکاوٹ سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو ڈال پڑتے ہیں کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے. اگر ہمارے آباء و اجداد کو اس کا تصور بھی ہوتا, خدا کی قسم وہ لوگ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے, تو وہ لوگ کبھی شمشیر بہانہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کے اندر, اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے, تو وہ لوگ کبھی شمشیر بہانہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. مجھے کیا معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بابا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید نے جان دی تھی, انہیں کیا معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پرسوں کو فارغ ہوا ہے. انہیں کیا معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء و علماء کو پڑھانا کر کے
کیا معلوم ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء دل کو بہانا کر کے آپ کے انگاروں پر لگایا ہے، اس ہندوستان میں مسلمانوں پر سلم کا پہاڑ ہوگا اور اوپر سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فسدوں اس ملک کو آزاد ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس 78 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر آسانی اور اختیار کیا ہے اور پھر استقلال کے موقع پر ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اس کی طرز بھری داستانیں سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گل ہو جاتی ہے، بہت طرح سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ مسلمانوں کی آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارسوں پر بنیاد پرستی کا الزام کیا جا رہا ہے، قبرستانوں پر پاسبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر اذان کے بنا خطبہ بازی ہو رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ آج مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے، ہمیں اپنے کردار کی حفاظت چاہیے۔ ملت اسلامی اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، کیا یہ جمہوری ملک میں کسی جمہوری ملک میں جمہوریت کا خون نہیں ہے، کہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، کہ کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، انہیں ہر طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے جماعت کے اندر نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں انہوں نے مسلمانوں کو بہت بڑا خطرہ سمجھ رکھا ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اس شیخ الاسلام حسین احمد ربانی کو جو پرسوں کو فورت ہوا تھا، وہ جانتے نہیں ہیں ٹیپو سلطان کو جو پہاڑوں کا پرچم لہراتے ہوئے میدان میں پہنچ جاتا تھا، وہ شاہ اسماعیل کو نہیں جانتے تھے، جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ نکالا تھا، وہ جانتے نہیں ہیں حضرت مولانا رشید گنگوہی کو، وہ جانتے نہیں ہیں شیخ الہند کو جو گالا پانی کی جیل میں گئے تھے، ہم کو ان کو بتا دینا چاہتے ہیں، ارے جاؤ انڈیا گیٹ کے سامنے جا کر دیکھو ہماری کتنی تعداد ہے۔ سن 1857 کی ہماری قربانی کو نہیں جانتے، جس میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، یہ پھر بھی کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے؟ جبھی شاعر رشید محمد اقبال کا شعر ہے، یہ دشت و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یہ دشت و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں توڑا دیے بوڑے ہم نے۔ جب گلستان کو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے وہی گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے وہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ناتی تقریر ہوئی چند باتوں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس کے بعد نعت نبی بنانے کے لیے ایک اپنے مہمان حافظ محمد ارشد کو دعوت سکون دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نعت نبی سے ہم سبھی سبائی کو مستفید اور چل جاتا ہے۔